بے قاعدہ اگر ہم پڑھیں گے، کسی ایک کتاب کی ایک حدیث پاک پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا کسی اسکالر کی، یا نام نہاد جو اسکالر ہوتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ خود دین نہیں پڑھا ہوتا، وہ دین کے معاملے میں رائے زنی کرتے ہیں، اپنی عقل سے اپنے قیاس سے مسائل کو حل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، امت کے اکابرین پر معاذ اللہ بڑے بڑے الزامات دھرتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے قول اور عمل کے ذریعے، ان کے زبان حال اور قال سے گویا کہ یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ دین جیسا ہم نے سمجھا ہے ویسے پہلے والے افراد نہ سمجھ سکے معاذ اللہ۔ تو ان کی باتوں کو اگر ہم سنیں گے اور ان کے مطابق عمل کریں گے تو ہم صرف رفع یدین کے معاملے میں نہیں، صرف نماز کے معاملے میں نہیں، دین کے کئی معاملات میں تشویش کا شکار ہو جائیں گے، کنفیوزڈ ہو جائیں گے۔ تو دین کے معاملات کی تشریح اس انداز میں ہی ہو سکتی ہے کہ جب پورے دین کو پڑھا جائے، پورے دین کے لٹریچر کو پڑھا جائے، اور وہ افراد جنہوں نے اپنے بڑوں سے دین سیکھا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، یہ سلسلہ آج تک الحمدللہ امت میں چلا آیا کہ سینہ بہ سینہ یہ علم، یہ دین، یہ سنت ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب تک ان 15 صدیوں کے 14-15 صدیوں کے علماء کا دامن نہ تھاما جائے، جب تک ان کے احکامات اور ان کے بیان کردہ اصول جو کہ قرآن و حدیث سے ہی ثابت شدہ ہیں، ان کے مطابق جب تک دین کو نہ سمجھا جائے تو پھر بہت سارے معاملات میں انسان تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر کسی کی تقلید کرنا، کسی کی بات ماننا ضروری تھوڑی ہے کہ امام اعظم نے یہ کہہ دیا تو ہم مانیں، ہمیں جو بات سمجھ میں آئے گی، جو حدیث میں ہمیں بات ملے گی، ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یاد رکھیں، اگر یہ روش اختیار کر لی جائے کہ امت کے مجتہدین فقہاء کی تحقیق پر ہم نے اعتماد نہیں کرنا، اور ہر شخص نے، ہر خاص و عام نے خود ہی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، ترجمہ کرنا ہے، اور مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور ایک عقیدہ بنانا ہے، اور اپنی عبادات، اپنے تمام تر معاملات کی بنیاد اپنی کی ہوئی تحقیق پر رکھنی ہے، تو پھر قرآن مجید برہان رشید کی مختلف آیات میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیث میں بظاہر ان کو تضاد نظر آئے گا، ان کو ٹکراؤ نظر آئے گا، حالانکہ حقیقتاً نہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، نہ حدیث میں ٹکراؤ ہے، نہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے، بلکہ ہر آیت کا، ہر حدیث کا، ہر روایت کا ایک خاص معنی ہے، ایک خاص محمل ہے۔ بعض احکام منسوخ ہیں، بعض ناسخ ہیں، بعض میں ایک عام حکم بیان کیا گیا، اور بعض مقامات پر اس عام حکم میں سے ایک خاص حکم کو بیان کیا گیا، ایک صورت بیان کی گئی۔ تو اب جب تک ہم ان علماء کے، مجتہدین کے، ائمہ اربعہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق روایات کو اور دین کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر یہ مسائل آئیں گے، اور پھر بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بخاری پڑھ کے، سیاستہ پڑھ کے، خود حدیث پڑھ کے مسئلہ ثابت کرتے ہیں، تو اگر ان کے سامنے 5-10 اختلافی مسائل رکھ دیے جائیں کہ ان مسائل کے حوالے سے مختلف طرح کی روایاتیں ہیں، ایک روایت میں ہاں ہے، ایک میں نہ ہے، ایک میں جائز ہے، ایک میں ناجائز ہے، ایک میں سنت ہے، ایک میں خلاف سنت ہے، ان کے سامنے احادیث رکھ دی جائیں تو ان کے لیے پھر فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس طرف کی حدیث کو لیں یا اس طرف کی حدیث کو لیں، ایک حدیث کو لیتے ہیں تو دوسری حدیث کو چھوڑنا لازم آئے گا، تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ترک لازم آئے گا۔ لیکن اگر علماء کی تحقیق کے مطابق سمجھیں گے کہ ایک حدیث ناسخ ہے، ایک منسوخ ہے، ایک عام ہے، ایک خاص ہے، ایک مطلق ہے، ایک مقید ہے، اگر اس اصول کے مطابق امت کے ائمہ کے، اکابرین کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق سمجھیں گے تو نہ کہیں ٹکراؤ نظر آئے گا، اور نہ ہی کسی حدیث کو ترک کرنا لازم آئے گا۔